بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناہل وائس میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جب ابا کی تنخواہ کے 350 روپے پورے خرچ ہو جاتے تب اماں ہمارا پسندیدہ پکوان تیار کرتی۔ ترکیب یہ تھی کہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کپڑے کے پرانے تیلے میں جمع ہوتے رہتے اور مہینے کے آخری دنوں میں ان ٹکڑوں کی قسمت کھلتی۔ پانی میں بھگو کر نرم کر کے ان کے ساتھ 1-2 مٹھی بچی ہوئی دالیں سل بٹے پر پسے مسالے کے ساتھ دیگچی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا، حتیٰ کہ مزیدار حلیم سا بن جاتا اور ہم سب بچے وہ حلیم انگلیاں چاٹ کر ختم کر جاتے۔ اماں کے لیے صرف دیگچی کی تہہ میں لگے کچھ ٹکڑے ہی بچتے۔ اماں کا کہنا تھا کہ کڑچن کا مزہ تم لوگ کیا جانو، اور اماں ایسی سگڑتی کہ ایک دن گوبھی پکتی اور اگلے دن اس گوبھی کی پتوں اور ڈنٹلیوں کی سبزی بنتی، اور یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ گوبھی بھی زیادہ مزے کی تھی یا اس کی ڈنٹلوں کی سبزی۔ اماں جب بھی بازار جاتی تو غفور درزی کی دکان کے کونے میں پڑے کوترنوں کی پوٹلی بنا کر لے آتی۔ کچھ عرصے بعد یہ کوترنے تکیے کے نئے غلافوں میں بھر دی جاتی، کیونکہ اماں کی بقول ایک تو مہنگائی روئی خریدو اور پھر روئیوں کے تکیوں میں جراثیم بسیرا کر لیتے ہیں، اور پھر کوترنوں سے بھرے تکیوں پر اماں رنگ برنگے داغوں سے شور گاڑ دیتی۔ کبھی لاڈ آ جاتا تو ہنستے ہوئے کہتی، تم شہزادیوں کے تو نخرے ہی نہیں سماتے جی، سوتے بھی شاعری کی بستروں پر۔ عید کے موقع پر محلے بھر کے بچے غفور درزی سے کپڑے سلواتے۔ ہم ضد کرتے تو اماں کہتی، وہ تو مجبوری میں سلواتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں کسی کو سینا پرونا نہیں آتا۔ میں تو اپنے شہزادیوں کے لیے ہاتھ سے کپڑے سیوں گی۔ جمعۃ الوداع کے مبارک دن ابا لٹے اور پھولدار چین کے 2 آدھے تان جانے کہاں سے خرید کر لاتے۔ لٹے کے تان میں سے ابا اور تینوں لڑکوں کے اور چین کے تان میں سے دونوں لڑکیوں اور اماں کے جوڑے کرتے، اور پھر اماں ہم سب کو سلانے کے بعد سحری تک آپا نصیبن کی دیوار ملے کوارٹر سے لائی گئی سلائی مشین پر سب کے جوڑے سیتی۔ آپا نصیباً سال کے سال اس شرط پر مشین دیتی کہ ان کا اور ان کی میاں کا جوڑا بھی اماں سی دے گی۔ ہم بہن بھائی جب ذرا سیانے ہوئے تو ہمیں عجیب سا لگنے لگا کہ محلے کے باقی بچیاں تو نئے رنگوں کے الگ الگ چمکیلے سے کپڑے پہنتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں سبھی ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ مگر اماں کے اس جواب سے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ایک کپڑے پہننے سے کنبے میں محبت قائم رہتی ہے، اور پھر ایسے چٹک مٹک کپڑے بنانے کا آخر کیا فائدہ جنہیں تم عید کے بعد استعمال ہی نہ کر سکو۔ چھوٹے عیدیوں پہ واحد تہوار تھا جس پر سب بچوں کو ابا 1 روپیہ کا چاند تارے والا بڑا سکہ دیتے ہیں۔ اس کے انتظار اور خرچ کرنے کے منصوبہ بندی میں چاند رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی۔ صبح نماز کے بعد ہم بچوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی۔ سب سے پہلے ہم ہر بہن بھائی کو 2 کے تھیلے سے ایک کرنی والے گول اینک خرید کر جسے پہن کر چال میں راحت سی آ جاتی۔ پھر سب کے سب چاندی کے ورق لگی میٹھی املی اس لالچ میں خریدتے کہ رفیق اپنجی ہر ایک کو املی دیتے ہوئے تیلی جلا کر املی میں سے شعلہ نکالے گا۔ پھر خانہ بدوشے کے خوانچوں میں بڑے مٹی کے کھلونے اور رنگین کاغذ اور بانس کے لچکدار تیلوں سے بنے گگو گھوڑے کی باری آتی۔ آخر میں بس اتنے پیسے بچتے کہ سوڈے کی بوتل آ سکے۔ چنانچہ ایک بوتل خرید کر ہم 5 بہن بھائی اس میں سے باری باری ایک گھونٹ لیتے، اور سب کی نظریں ایک ہی بوتل پر گاڑی رہتی کہ کہیں کوئی بڑا گھونٹ نہ بھر جائے۔ پیسے ختم ہونے کے بعد ہم دوسرے بچوں کو پٹھان کے چرے والے بندوق سے رنگین اور مہین کاغذ سے منڈے چوبی کانچے پر لگے غبارے پوڑتے بڑی حسرت سے دیکھتے رہتے۔ بندریا یا ریچھ کا تماشا بھی اکثر مفت میں ہاتھ آ جاتا، اور اوپر نیچے جانے والا گول چوبی جھولے میں بیٹھنے سے تو ہم سب بہن بھائی ڈرتے تھے، اور اس کا ٹکٹ بھی مہنگا تھا۔ بقرعید پر سب کے ہاں قربانی ہوتی سوائے ہمارے، مگر یہاں بھی اماں کے منطق دل کو لگتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے ان کے بکرے اللہ میاں اوپر جمع کرتا رہتا ہے۔ جب ہم اوپر جائیں گے تو ایک ساتھ سب جانور قربان کریں گے انشاءاللہ۔
ایک دفعہ گڑیا نے پوچھا کہ اماں کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے؟ ہر سوال پر مطمئن کر دینے والی اماں چپ سی ہو گئی اور ہمیں صحن میں چھوڑ کر اکلوتے کمرے میں چلی گئی۔ ہم بچوں نے پہلی بار کمرے سے سسکیوں کی آواز آتی سنی، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی اندر جانے کی۔ جاگنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر گڑیا نے کیا بات کی، اس میں رونے والی کیا بات تھی کہ اماں ایسی روتی چلی گئی۔ رونے کی کیا بات تھی؟ کوئی 6-7 ماہ بعد ایک دن اماں باورچی خانے میں کام کرتے کرتے گر پڑی۔ ابا نوکری پر تھے اور ہم سب اسکول میں تھے۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ آپا نصیباً اماں کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئی اور پھر گلی کے نکڑ پر بیٹھنے والے ڈاکٹر محسن کو بلا لائے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اماں کی دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرے بازو زور سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پڑی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے بکرے کاٹے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔